قانون چاہے اوپر والے کا ہو یا نیچے والے کا، اس کی بنیاد سچ پر رکھی گئی ہے اور انصاف کے لیے بھی سچ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مگر یہاں سچ کو جھوٹ کی مٹی میں دفن کرنے کی کوشش میں کچھ لوگوں نے خود کو ہی گرد آلود کر لیا تھا۔ ایسے میں جب ملک صاحب نے قانون کی چھڑی سے گرد چھاڑنے کی ٹھانی تو گرد کے ساتھ ساتھ کئی چہروں سے نقاب بھی اتر گئے۔ یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ ایک قتل کی لرزہ خیز واردات تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ملک صفدر حیات کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دو طرفہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میری تعیناتی پنجاب کے ایک سرحدی علاقے میں تھی۔ پاک بھارت بارڈر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ماہ اپریل کی کوئی بستی تاریخ تھی۔ موسم خاصا خوشگوار اور دلاویز تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ میلے میں کسی شخص کی لاش ملی ہے۔ میں نے کانسٹیبل عبد الرحمن کو اپنے ساتھ لیا اور فی الفور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے قیام کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ میرے تھانے میں اسٹاف کا فقدان تھا۔ میرے علاوہ 3 کانسٹیبلز اور بس اسٹاف مکمل ہو گیا۔ اس زمانے میں دیہی علاقوں کے کم و بیش تمام تھانوں کا یہی حال تھا۔ مجھے جو 3 کانسٹیبلز ملے تھے ان میں ایک سینئر سکندر علی تھا جبکہ باقی 2 جونیئر کانسٹیبل فیض احمد اور عبد الرحمن تھے، اور مجھے اسی مختصر عملے کے ساتھ اس تھانے میں تھانے داری کرنا تھی جس کی حدود میں 5 گاؤں آتے تھے، جن میں سب سے نزدیک وہی گاؤں تھا جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ مذکورہ میلے کا آغاز ہندوؤں اور سکھوں کے ایک مشہور تہوار بیساکھی سے ہوا تھا۔ بیساکھی یا بیساکھی ہندی کیلنڈر کے مہینے بیساکھ کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ بیساکھی تو آ کر جا چکی تھی لیکن اس حوالے سے میلے کی منعقد رونقیں اور سرگرمیاں ابھی تک جاری تھیں۔ لاش سرکس والے شامیانے کے عقب میں کچی زمین پر پڑی تھی۔ وہ میلہ گاؤں سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں لگا ہوا تھا۔ عام دنوں میں گاؤں کے بچے اس میدان میں فٹ بال اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ ان دنوں کوئی کرکٹ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کھیل کو تو کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر لاش کا معائنہ کیا۔ مرنے والے شخص کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کر رکھا تھا اور پاؤں میں چمڑے کی سیاہ سینڈل تھی۔ وہ ایک وجیح اور شکیل شخص تھا اور اس نے سر کے بال بڑے سلیقے سے بنا رکھے تھے، گندمی رنگت اور قد دراز، لیکن اب وہ زندگی کی رعنائی اور توانائی سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ چت پڑا تھا اور اس کے سینے میں مجھے ایک خنجر دستے تک پیوست نظر آ رہا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس بد نصیب انسان کو کسی بھی قیمت پر زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس شخص کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھونپا گیا تھا وہاں سے خارج ہونے والے خون نے اس کی قمیض کے سامنے والے حصے کو تربتر کر دیا تھا اور بہت کم خون زمین تک پہنچ پایا تھا۔ بادی النظر میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کسی شقی القلب شخص نے سینے میں خنجر اتار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن جب میں نے مزید معائنے کے لیے اس کی لاش کو پلٹ کر دیکھا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ مقتول کے سر کا عقبی حصہ بری طرح زخمی تھا۔ مذکورہ مقام سے اس کی کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی مگر حیرت انگیز طور پر وہاں کی زمین خون کے آثار سے خالی تھی۔ اس کے سر کے عقبی حصے اور گردن وغیرہ پر لہو تو نظر آ رہا تھا اور اس خون نے اس کی قمیض کے کالر کو بھی آلودہ کر رکھا تھا، مگر سر کے نیچے والی کچی زمین بالکل خشک تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ اس بدبخت شخص کی کھوپڑی کو کہیں اور نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر یہاں لا کر اس کے سینے میں خنجر پیوست کیا گیا ہے۔ اس قسم کی حرکت چالاک قاتل پولیس کو گمراہ کرنے کی غرض سے بھی کیا کرتے ہیں، یا بعض اوقات کسی مجبوری میں بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں
لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے واردات کا نقشہ بنایا، پھر وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ 15 اپریل کی ایک سہانی اور روشن صبح تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے محدود ماحول میں قتل کی وہ واردات ایک سنسنی خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ تھا۔ اسی سبب اس وقت وہاں 2 درجن سے زیادہ افراد موجود تھے، جن میں سرکس میں کام کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، جس کے شامیانے کے عقب میں اس شخص کی لاش پڑی ملی تھی، جس کے سینے میں ایک خنجر بے بس تھا۔ اس کی موت کے وقت کا بالکل درست اندازہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہو سکتا تھا، لیکن میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا چراغ 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب یعنی گزشتہ رات کے وسطی حصے میں کسی وقت گل کیا گیا تھا۔ حیرت کا دوسرا اور زیادہ زوردار جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب میں نے وہاں موجود لوگوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مقتول کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گاؤں سے مزید لوگوں کو وہاں طلب کر لیا۔ مذکورہ گاؤں کی آبادی لگ بھگ 500 افراد پر مشتمل تھی اور میرے بلاوے پر 100 کے قریب افراد جائے وقوعہ پر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کو مقتول کا چہرہ دکھانے کے بعد ایک ہی سوال کیا تھا، یہ بدنصیب شخص کون ہے؟ اور ان اللہ کے بندوں نے بھی مجھے ایک ہی جواب دیا تھا، مطلب اس سے پہلے انہوں نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ مقتول وہاں کا رہنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس اجنبی مقتول کی لاش کو کانسٹیبل عبد الرحمن کی سپردگی میں سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا، اور جب کانسٹیبل وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، عبد الرحمن، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، اس بندے کی چیر پھاڑ سے پہلے سرکاری فوٹوگرافر کو لا کر تصاویر بنوا لینا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگرچہ پوسٹ مارٹم کے عمل میں متعلقہ سرجن نے مقتول کے چہرے پر طبع آزمائی نہیں کرنا تھی، پھر بھی میں احتیاطاً چیر پھاڑ سے پہلے اس کی فوٹوز بنوا لینا چاہتا تھا تاکہ یہ معلوم کرنے میں آسانی رہے کہ وہ بندہ ہے کون اور کہاں سے آیا تھا۔ ایک بات تو طے ہو گئی تھی کہ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ کانسٹیبل کو لاش کے ساتھ اسپتال روانہ کرنے کے بعد میں گھوم پھر کر وقوعہ کے آس پاس کی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میری توجہ کا خصوصی مرکز سرکس والے شامیانے کا پچھواڑا ہی تھا۔ جلدی مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ جائے وقوعہ سے 50-60 گز کے فاصلے پر مجھے ایک جگہ کچی زمین پر خون کے دھبے دکھائی دیے تھے۔ میرے ذہن نے اس واردات کی چند کڑیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ میں نے زمین کے اس خون آلود حصے کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نامعلوم بندے کے سر کے عقبی حصے پر کسی آہنی اوزار سے وار کر کے اسے یہاں گرایا گیا تھا اور بعد ازاں اسے اٹھا کر سرکس والے شامیانے کے پیچھے پھینک دیا گیا تھا، جہاں پر کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک نہایت ہی اہم سوال ابھرتا تھا، اور وہ یہ کہ آیا ان دونوں مقامات کا حملہ آور کوئی ایک ہی شخص تھا یا پھر یہ 2 الگ الگ افراد کا کارنامہ تھا۔ اس اجنبی شخص کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجنے سے پہلے میں نے اس کی جامہ تلاشی بھی لی تھی، اور مجھے اس کی جیبوں یا لباس کے کسی بھی حصے میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، کوئی بندہ میلے ٹھیلے میں آئے اور اس کی قمیض میں جیبیں تو تھیں، مگر ان کے اندر روپیہ پیسہ یا کوئی دوسری شے موجود نہیں تھی، جیسا کہ پرس، کنگھی، رومال وغیرہ وغیرہ۔ اس صورتحال نے مجھے سرے دست یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ابتدائی طور پر یہ ایک لوٹ مار اور رہزنی کی واردات ہوگی۔ کسی لٹیرے نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سر کے عقبی حصے پر آہنی بار کیا، اور جب مقتول زمین پر گر گیا تو حملہ آور اس کی جیبوں کا صفایا کر کے چلتا بنا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا اور سمجھ میں بھی آتا تھا، لیکن اس کے بعد کی کہانی خاصی پیچیدہ
اور فکر انگیز تھی۔ رازن اور ڈاکو لٹیرے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے جانے کے بعد لٹنے والے پر کیا بیتتی ہے۔ وہ لوگ تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد 9 تو 11 ہو جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ لیکن وہاں تو معمول سے ہٹ کر پیش آیا تھا۔ جس مقام پر مقتول کی لاش پڑی ملی تھی، وہاں سے وہ جگہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جہاں اس بد نصیب کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ گزشتہ رات 2 مختلف لوگوں نے اس نامعلوم شخص کو تختہ مشق بنایا تھا۔ گاؤں والوں نے تو بیچارے مقتول کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میلے میں لگائی گئی دکانیں بھی گاؤں میں رہنے والے افراد ہی کی تھیں۔ صرف سرکس والے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتا تھا، سو میں نے اپنی پوچھ پرتیت کو سرکس والوں کی جانب موڑ دیا۔ اب وہی لوگ مجھے اس لرزہ خیز واردات کے بارے میں بتا سکتے تھے۔ اس سرکس کا اسٹاف کل 6 افراد پر مشتمل تھا، یعنی میرے تھانے کی بنسبت اس سرکس کا عملہ زیادہ تھا۔ سرکس کے مالک کا نام ارشاد حسین تھا۔ ارشاد حسین کی عمر 50 کے آس پاس تھی۔ وہ مائل فربی بدن کا مالک ایک سانولی رنگت والا شخص تھا۔ وہ اپنے سرکس میں خود کوئی آئٹم پیش نہیں کرتا تھا، وہ محض انتظامی معاملات کو دیکھتا تھا۔ دیگر افراد میں 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ لیاقت نامی 30 سالہ بندہ اس سرکس کا ماچو مین تھا۔ وہ جسمانی طاقت سے متعلق کھیل تماشے دکھایا کرتا تھا۔ 35 سالہ بشیر درجن بھر سانپوں کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا، جبکہ رفاقت نامی ایک 20 سالہ نوجوان شعبدے بازی اور جادو وغیرہ کے کمالات دکھاتا تھا۔ 2 عورتوں میں چمکیلی ڈانسر تھی اور روبی اپنے بدن کو توڑ مڑوڑ کر جمناسٹک کے پوز بنا کر تماشائیوں کو محسوس کرتی تھی۔ جب میں ان سب کو لے کر ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا تو ارشاد حسین نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، ہم پردیسی ہیں۔ ہم مختلف شہروں اور دیہاتوں میں گھوم پھر کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتے۔ آپ خواہ پر شک کر رہے ہیں۔ اس بندے کی موت کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ ہم تو اسے جانتے تک نہیں۔ ارشاد حسین، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، وہ بدنصیب مقتول تمہاری طرح اس گاؤں والوں کے لیے بھی اجنبی تھا، لیکن اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ کسی نے بڑی بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ پولیس کا کام قاتل تک رسائی حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے شک بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ تم لوگ پولیس سے اتنا سا تعاون تو کر ہی سکتے ہو نا؟ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں سرکار، ارشاد حسین نے منت ریز لہجے میں کہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارا یہ سرکس صبح کے 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک چلتا رہتا ہے اور اس دوران میں ہماری تمام تر توجہ اپنے کام پر لگی رہتی ہے۔ ادھر ادھر کے معاملات پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس نامعلوم شخص کو گزشتہ رات کے درمیانی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور ارشاد حسین مجھے بتا رہا تھا کہ رات 10 بجے ان کا سرکس اپنا کام بند کر دیتا تھا۔ رات 10 بجے کے بعد تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ ہم اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، جو سرکس والے بڑے شامیانے کے ساتھ ہی ایک قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ خود بھی ان 3 خیموں کو دیکھ سکتے ہیں، ارشاد حسین نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ ان میں سے چھوٹے خیمے میں میں رہتا ہوں، باقی 2 بڑے خیموں میں سے ایک میں لیاقت، بشیر اور رفاقت مقیم ہیں، جبکہ تیسرے اور درمیانی خیمے میں چمکیلی اور روبی کی رہائش ہے۔ ہم سب رات کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں، کیونکہ اگلے دن پھر ہمیں جان توڑ محنت کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ کیا تم لوگ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہو؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے تھانے دار صاحب، ارشاد حسین اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دن بھر کے کام سے اتنی زیادہ تھکان ہو جاتی ہے کہ بستر پر گرتے ہی نیند ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے،
پھر اگلی صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے، لیکن آج وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور پھر ان الفاظ میں اس نے اضافہ کر دیا، آج اس گاؤں کا کوئی بندہ ہمارے سرکس کا رخ نہیں کرے گا۔ اس سنسنی خیز واقعے نے ان لوگوں کے ہوش گم کر دیے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں ہم اپنے کام کو سمیٹ کر کہیں اور کا رخ کریں۔ ایسی غلطی بھول کر بھی نہیں کرنا ہے ارشاد حسین، میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، جب تک میں اس واردات کی ابتدائی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا اور تمہارے تمام لوگوں کو بھی۔ تھانے دار صاحب، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ صرف ہمارا سرکس ہی نہیں بلکہ یہ سارا میلہ ہی اجڑ جائے گا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب کوئی میرے کھیل تماشے دیکھنے ہی نہیں آئے گا تو پھر ہم یہاں رک کر کیا کریں گے؟ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تفتیش کے لیے روک رہا ہوں ارشاد حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اگر میری یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی تو مجھے قانون کا استعمال کرنا ہوگا، اور تم جانتے ہو ایک تھانے دار ہونے کے ناطے میں زبردستی یہ سب کر سکتا ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ شخص خوددار انداز میں بولا، آپ اس علاقے کے مائی باپ ہیں، ہم آپ سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ فکر مند ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ارشاد حسین، میں نے معتدل انداز میں کہا، میں تم لوگوں کو زیادہ عرصے تک یہاں روک کر نہیں رکھوں گا، تم نے پچھلے چند روز میں اچھا خاصا کما لیا ہے، اب ایک آدھ دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فارغ بھی بیٹھے رہو گے تو تمہاری صحت پر زیادہ اثر تو نہیں پڑے گا۔ مجھے بس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، اس کے بعد ہی اس نامعلوم مقتول کی موت پر روشنی پڑ سکے گی۔ اگر تم میں سے کوئی بھی اس بندے کی موت میں ملوث نہیں ہوا تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ارشاد نے تابونامیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آپ کے حکم پر 2 دن یہاں رکنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے اسٹاف کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ماسٹر، وہ سب بیک زبان ہو کر بولے۔ سرکس میں کام کرنے والے وہ فنکار ارشاد حسین کو ماسٹر کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ ماسٹر اسکول میں بچوں کو پڑھانے والا کوئی استاد نہیں بلکہ ان لوگوں کا مالک اور باس تھا۔ لیاقت، بشیر، رفاقت، چمکیلی اور روبی نے اگرچہ اپنے ماسٹر کی ہاں میں ہاں ملا تو دی تھی، لیکن میں نے چمکیلی اور لیاقت کی تائید میں وہ جوش و خروش نہیں دیکھا تھا جو بشیر، رفاقت اور روبی کی آواز میں شامل تھا۔ باہر کیف میں نے اس تبدیلی پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور باری باری ان سے مختلف سوالات کرنے لگا، جس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا، کیا ان میں سے کوئی رات گئے تک جاگتا رہا تھا؟ کیا کسی نے سرکس والے بڑے تمبو کی جانب سے کوئی آواز سنی تھی؟ کیا کسی کو کچھ بھی معلوم تھا کہ پچھلی رات سرکس والے شامیانے کے عقب میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں جو بھی جواب دیے، اسے موجودہ واردات پر روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی تھی، یعنی وہ اس لرزہ خیز اور افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے انہیں ضروری ہدایات دیں اور واپس اپنے تھانے آ گیا۔ میں جائے وقوع سے لوٹ تو آیا تھا، لیکن میں اپنے دھیان کو وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ایک سوچ کسی جونک کے مانند میرے احساس کے ساتھ اس طرح چپک کر رہ گئی تھی کہ ہر لمحہ میں یہ سوچے بغیر رہ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اپنی جان گنوا دینے والا وہ خوبرو شخص آخر تھا کون، وہ کہاں سے آیا تھا، اور گزشتہ شب وہ سرکس والے شامیانے کے پیچھے کیا کر رہا تھا، اور یہ کہ جب اس علاقے میں کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا تو پھر اسے موت کے گھاٹ کس نے اتارا؟ یہ سب اور انہی سے ملتے جلتے دیگر درجنوں سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے، اور ظاہر ہے مجھے پریشان ہونا بھی چاہیے تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں قتل کی ایک سنگین واردات ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے ابھی تک میں ایک بند گلی کے اندر کھڑا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل عبد الرحمن اسپتال سے واپس آ گیا۔ اس وقت میں کانسٹیبل سکندر علی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبد الرحمن نے اندر آ کر مجھے سلام کیا
تو میں نے پوچھا، وہاں کیا رہا عبد الرحمن؟ لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال والوں کے سپرد کر دیا ہے، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ کل شام سے پہلے کسی وقت پوسٹ مارٹم لاش کو ابتدائی رپورٹ کے ساتھ ہمارے تھانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ جو میں نے تمہارے ذمے لاش کی فوٹوز بنانے والا کام لگایا تھا؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس کا کیا ہوا عبد الرحمن؟ میں نے وہ کام کر دیا ہے ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ ہی وہ تصاویر بھی یہاں پہنچا دی جائیں گی۔ شاباش، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم جا کر آرام کرو، کل کا دن ہم سب کے لیے بہت مصروف اور تھکا دینے والا ہوگا۔ عبد الرحمن نے میرا شکریہ ادا کیا اور جب وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا تو سکندر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، جب اس پردیسی مقتول کو کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر آپ نے اس کی تصاویر کس لیے بنوائی ہیں؟ اس لیے کہ وہ بدنصیب جوان یہاں سب کے لیے اجنبی اور نامعلوم شخص ہے، اور میں یہ پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ اگر اس گاؤں میں اسے کوئی نہیں جانتا تو کیا دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اس سے اپنی ناآشنائی کا اظہار کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی مقتول کو پہچان لیتا ہے؟ میں نے سکندر علی کے سوال کے جواب میں کہا، سکندر، اس بندے کی شناخت بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ وہ تھا کون اور یہاں وہ کس مقصد سے آیا تھا، تب تک اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہی رہے گا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سکندر علی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور پوچھا، مقتول کی فوٹوز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے ملک صاحب؟ اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس بندے کا اس گاؤں سے کوئی تعلق ناتا نہیں ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن میرے تھانے کی حدود میں کل 5 گاؤں ہیں، باقی گاؤں کے لوگ بھی اس میلے میں آتے جاتے رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مقتول انہی گاؤں میں سے کسی ایک کا وسنیک ہو۔ پہلے اس کی تصاویر آ جائیں، میں نے سوچا ہے کہ اس کے بعد آپ کو اس بندے کی شناخت کے سلسلے میں آلے دوالے کے گاؤں دیہات کا دورہ کرنے بھیجوں گا۔ امید ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا سراغ مل ہی جائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بدبخت اچانک آسمان سے ٹپک پڑا ہو اور یا پھر زمین سے نکلا ہو اور اس کے ظاہر ہوتے ہی کسی نے بے ترتیب سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، سکندر علی نے معتدل انداز میں میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا۔ مقتول کہیں نہ کہیں کا تو وسنیک ہوگا ہی، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ۔ اس کام کے لیے میرے ذہن میں تمہارا نام ہے سکندر علی، میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مقتول کی تصاویر کے ساتھ آپ کو اس کی شناختی تلاش کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس اسٹاف بہت کم ہے، اس لیے یہ کام آپ کو اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ اپنے تھانے کی حدود میں جو گاؤں دیہات ہیں وہاں تو میں جاؤں گا ہی، اور اگر مقتول کا سراغ لگانے کے لیے مجھے اس حدود سے باہر بھی نکلنا پڑا تو میں ضرور جاؤں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور میں عارضی طور پر بے فکر ہو گیا۔ آئندہ روز دوپہر تک اس کیس والا معاملہ جوں کا توں رہا۔ سرکس والے میری ہدایت کے مطابق میدان میں رک گئے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے اور رہنے سہنے کا مکمل بندوبست تھا، اس لیے اگر وہ 2-4 دن مزید بھی وہاں ٹھہر جاتے تو ان کے لیے کسی قسم کی دشواری یا دقت نہیں تھی، ماں سوائے ان کی آمدن رک گئی تھی۔ ایک سرکس والوں ہی کا کام ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میلے میں سجی ہر دکان بند ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں قتل کی واردات کے بارے میں کبھی کبھار سننے کو ملتا تھا، اور یہ واقعہ تو گاؤں کے باہر میلے والے میدان میں ہوا تھا، لہٰذا وہاں کی چھوٹی بڑی تمام سرگرمیوں کا یکایک رک جانا ایک فطری عمل تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد وہاں کے لوگ بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، اور ان کی ذہنی الجھن کا سبب یہ تھا کہ وہ اس پردیسی مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس کے قاتل کے حوالے سے کوئی اندازہ قائم کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ حال میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس واردات نے مجھے بھی کافی بے چین کر رکھا تھا۔
میری خواہش تھی کہ کسی طرح نامعلوم مقتول کی شناخت ہو جائے، اس کے بعد ہی میں عملی طور پر کچھ کر سکتا تھا۔ فی الحال تو میری حیثیت اور حالت بھی گاؤں والوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ قاتل اور مقتول کے حوالے سے ابھی ہم سب اندھیرے میں تھے۔ میں اپنے ذہن کو مختلف زاویوں میں دوڑا رہا تھا، مگر کوئی ایسا واضح راستہ مل نہیں رہا تھا جس پر قدم رکھ کر میں اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کر سکوں۔ اسی سوچ بچار میں سہ پہر ہو گئی اور پھر اچانک ہی اس کیس نے ایک نئی کروٹ لے لی، جس کا سبب پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس نامعلوم مقتول کی موت 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب 10 اور 12 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب وہ خطرناک خنجر تھا جو دستے تک مقتول کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ مقتول کو حالت بے ہوشی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتول کے سر کے عقبی حصے کے تجزیے سے پتہ چلا تھا کہ مقتول کی بے خبری میں کسی آہنی سلاخ یا اسی طرح کے کسی اوزار سے اس کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جیسے اس کی کھوپڑی کا عقبی حصہ پوری طرح چٹک گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہاں تک تو میرے اندازے کی ترجمانی کرتی تھی کہ مقتول پر 2 بار حملہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ کسی رہزن نے اسے لوٹنے کے لیے اس کے سر پر وار کیا اور اس کی جیبوں کا صفایا کر کے چپ چاپ چلتا بنا، اور دوسری مرتبہ اس کی جان کے دشمن نے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ مقتول لوٹنے والے مقام سے مرنے والے مقام تک کیسے پہنچا، یہ ابھی تک ایک راز کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ بدنصیب نامعلوم مقتول مسلمان نہیں تھا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو پھر لازماً وہ یا تو ہندو تھا اور یا پھر سکھ تھا۔ یہ واقعتاً ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو سرحد کے دونوں طرف ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان آنے کو ترجیح دی تھی اور یہاں کے ہندوؤں اور سکھوں نے وہاں جانا پسند کیا تھا۔ یہ میں انسانوں کا عمومی رویہ بتا رہا ہوں، ورنہ بعض مسلمان ہندو اور سکھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا تھا، اور وہ متحدہ ہندوستان کے زمانے میں جہاں رہ رہے تھے، تقسیم کے بعد بھی وہ وہیں پر جمے رہے تھے۔ تاہم اس ذیل میں ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی تعداد پاکستان میں رہ جانے والے ہندوؤں اور سکھوں سے کہیں زیادہ تھی۔ میری معلومات کے مطابق میرے تھانے کی حدود میں آنے والے 5 دیہاتوں میں ایک بھی ہندو یا سکھ موجود نہیں تھا۔ اس صورتحال میں تو یہ سوال اور بھی پیچیدگی اختیار کر جاتا تھا کہ وہ غیر مسلم مقتول کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اگر حلیے اور وضع قطع کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو میں نے جس نامعلوم شخص کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تھا وہ کوئی ہندو ہی ہو سکتا تھا۔ تقسیم ہند کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور وہ گاؤں پاک انڈیا بارڈر کے بہت قریب تھا۔ ان دنوں گاہے بگاہے ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر آتے جاتے رہتے تھے، اور یقین کریں اس غیر قانونی آمد و شد سے دونوں میں سے کسی بھی ملک کی سلامتی کو کبھی کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب تو رہ گیا ایک طرف۔ اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں مقتول کی لاش کو کس کے حوالے کروں، اور اگر اس کی شناخت نہیں ہو پاتی، یعنی اس کا کوئی بالی وارث سامنے نہیں آتا، تو میں اس بدنصیب کی لاش کو دفن کراؤں یا جلاؤں۔ یہ سب وہ امکانات تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے اگر وہ ہندو ہی تھا تب بھی ظاہر ہے میں اس کی چتا تو نہیں جلا سکتا تھا۔ اس مسئلے کے فوری حل کے لیے میں نے گاؤں کی مسجد کے پیش امام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، ملک صاحب، جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ مقتول کا مذہب کیا ہے، اسے کہیں بھی مٹی میں دبا دیں۔ اگر بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ہندو، سکھ، عیسائی یا جو کوئی بھی تھا تو اس کا نصیب، یہ بات تو طے ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے
اور ہم کسی انسانی مرتد جسم کو ایسے ہی کہیں کھلے میں نہیں پھینک سکتے، اس سے انسانیت کی توہین ہوگی۔ یہ زمین انسان کی ماں کی طرح ہوتی ہے، انسان کے ہر عیب کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ مولوی صاحب کا یہ مشورہ شرعاً کسی حد تک درست تھا۔ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان حالات میں مقتول کی لاش کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر برتاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اسے ایک الگ تھلگ جگہ پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان تمام معاملات کو نمٹانے میں شام ہو گئی تھی۔ میری اندرونی بے چینی اور بے قراری بدستور اپنی جگہ قائم و دائم تھی، جب تک میں اس نامعلوم مقتول کی لاش کا اور شناخت کا معمہ حل کرنے کے بعد اس کے قاتل تک نہ پہنچ جاتا مجھے سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کب ملے گی، میں اس بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل سکندر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ روز مقتول کی لاش کے ساتھ اس کے چہرے کی فوٹوز بھی آ گئی تھیں۔ میں نے مذکورہ تصاویر کو سکندر کے حوالے کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں۔ کل میں نے آپ کو اس بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور مذکورہ فوٹوز کو اپنی جیب میں رکھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں شام تک آپ کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ سکندر علی کے جانے کے بعد میں تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ سینئر کانسٹیبل کو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں فوٹوز کے ساتھ بھیجنا اتمام حجت کے زمرے میں آتا تھا، ورنہ بادی نظر میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی ہندو، یعنی کہ وہ مقتول بیساکھی کے میلے میں شرکت کرنے کی غرض سے سرحد پار کر کے اس طرف آ نکلا تھا اور پھر اپنی بدقسمتی بالفاظ دیگر حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ سکندر علی کو تھانے سے روانہ ہوئے بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کانسٹیبل عبد الرحمن میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ڈھیلا ماٹھا سلام کیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے عبد الرحمن، تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ملک صاحب، میں آپ سے اپنی ایک غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، اس نے ندامت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کیسی غلطی اور کون سی معافی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ اس نامعلوم بندے کو تمہیں نے فنا کے گھاٹ اتارا ہے؟ میں نے آخری جملہ تفنن تباہ کے انداز میں ادا کیا تھا، لیکن عبد الرحمن کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ عبد الرحمن نے کہا، نہیں ملک صاحب، اس بندے کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، البتہ میں نے اس حوالے سے ایک حقیقت آپ سے چھپائی ہے، اس نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ میں سیدھا ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کون سی حقیقت عبد الرحمن؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور چپ چاپ میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں نے اس شے کو بغور دیکھا۔ وہ چاندی کی ایک پازیب تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پائل مجھے بقوع کے روز ادھر میلے والے میدان میں پڑی ملی تھی۔ اس نے نظر جھکا کر شرمسار لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس وقت میری نیت یہی تھی کہ جب آپ لاش کے معائنے سے فارغ ہوں گے تو میں یہ پائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر آپ نے مجھے لاش کے ساتھ بھیج دیا اور میں پائل آپ کو دینا ہی بھول گیا، لیکن سرکاری اسپتال پہنچ کر جب میں نے دوبارہ اس پائل کو دیکھا تو میرے دل میں کھوٹ آ گیا۔ عبد الرحمن، تمہارا یہ پراسرار انداز مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے بیزاری سے کہا، میرا ذہن پہلے ہی کئی محاذوں پر الجھا ہوا ہے، تم مجھے جو بھی بتانا چاہ رہے ہو کھل کر کہو، میں تمہاری بات پوری سنجیدگی سے سن رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی ایسا سنگین جرم نہیں کیا جو تعزیر کے زمرے میں آتا ہو
تو اطمینان رکھو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ملک صاحب، بس ایک حقیقت کو 2 دن تک آپ سے چھپایا ہے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ آپ جانتے ہیں میری شادی کو لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنی بیوی سعدیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں جمیل کی بیوی روشنی وہ واحد عورت ہے جو اپنے پاؤں میں چاندی کی پازیب پہنتی ہے۔ سعدیہ کئی بار مجھ سے پائل لا کر دینے کی فرمائش کر چکی ہے۔ وہ اکثر کہتی ہے کہ روشنی کے پاؤں میں پائل اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی وہ میرے پاؤں میں خوبصورت نظر آئے گی، کیونکہ روشنی کا صرف نام ہی روشنی ہے مگر اس کا رنگ سانولا ہے، جبکہ میں چاندی کی طرح گوری چٹی ہوں۔ میں سعدیہ کی فرمائش کے جواب میں ہر دفعہ اسے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اسے چاندی کی پائل لا کر دوں گا۔ اب آپ اسے اتفاق کے لیں یا میری نالائکی کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر جب وقوعہ کے روز مجھے یہ پائل ملی تو میرے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس پائل کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا اور یہ پائل میں سعدیہ کو دے دوں گا۔ تو پھر تم نے یہ پازیب اپنی بیوی کو دی کیوں نہیں؟ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا تو میں نے سوال داغ دیا۔ پچھلے 2 دن سے میرے اندر گھمسان کی جنگ جاری ہے ملک صاحب۔ اب کی بار اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دل اور دماغ میں زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ دماغ مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ملک صاحب کو اس پائل کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، لہٰذا میں اسے سعدیہ کو تحفے میں دے دوں، لیکن میرا دل کافی الجھا ہوا تھا اور مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے آپ کو کافی پریشان دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کی بات مان کر آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ توڑ دیا اور اب میں اس پازیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں نے بر وقت ایک درست فیصلہ کیا ہے۔ اس پائل کی مدد سے آپ نامعلوم مقتول کا کیس آسانی سے حل کر لیں گے۔ خاموش ہونے کے بعد عبد الرحمن نے ایک مرتبہ پھر نظر جھکا لی، جیسے کوئی ملزم ایکیوز باکس میں گردن جھکا کر اپنی سزا سننے کا منتظر ہوتا ہے۔ کیا تم نے اپنی بیوی سے اس پازیب کا ذکر کیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں ملک صاحب، اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے عبد الرحمن، اور اب تم میری بات دھیان سے سنو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر منفی اور مثبت خیالات کی ایک جنگ جاری نہ ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایک اچھے اور برے انسان کی پہچان اسی جنگ کے نتائج سے ہوتی ہے۔ ایک برا اور کمزور انسان بدی کی قوت کے سامنے ہار مان کر نیکی کی دعوت سے بہت دور چلا جاتا ہے، جبکہ ایک اچھا انسان نیکی کی مثبت طاقت کا استعمال کر کے بدی کی منفی طاقت کو پچھاڑ کر میدان مار لیتا ہے، اور تم نے یہی کیا ہے عبد الرحمن۔ تمہارے اس سعد عمل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تم اس میں بامسمہ ہو، تم رحمان کے بندے ہو، اسی لیے تم نے اپنے دل اور اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرے اور بالآخر ایک درست فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کارنامے پر تمہیں کوئی سزا نہیں بلکہ انعام ملنا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ جذبات سے مخلوق کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا اللہ کے بندے، یعنی کہ عبد الرحمن، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کے اختتام پر میں اپنی جیب سے چاندی کی ایک پازیب خرید کر تمہیں تحفہ دوں گا تاکہ تم اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکو۔ کیا آپ نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے لرزیدہ آواز میں بولا۔ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور یہی اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے عبد الرحمن۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کی نہیں، افعال کی ضرورت پیش آئے گی، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور وہ بھی سچے کھرے اور نیک افعال۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں آپ کے فرمان پر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔
میں اپنے عملے کی جان نہیں لیتا عبد الرحمن، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری نگاہ ان کی کارکردگی پر جمی رہتی ہے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں بھیجنے والا ہوں۔ کہاں؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ میں نے اس کی دی ہوئی چاندی کی پازیب کو اسے دکھاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ میں بقوع کی دوپہر جب سرکس کے اسٹاف سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا تو میں نے سرکس میں ڈانس کرنے والی لڑکی چمکیلی کے پاؤں میں بالکل ایسی ہی چاندی کی پائل دیکھی تھی۔ تم ابھی سرکس والے میدان میں جاؤ اور چمکیلی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں بعد میں۔ عبد الرحمن کوئی سوال جواب کیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مجھے سلوٹ کرنے کے بعد وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں 15 اپریل کی دوپہر کو یاد کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چائے واردات پر موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد جب میں نے سرکس والوں کی طرف رخ کیا تھا تو سوال جواب کے ایک مرحلے پر میں نے چمکیلی اور لیاقت کے چہروں پر معنی خیز ہچکچاہٹ نمودار ہوتے دیکھی تھی۔ ان کے مالک اور ماسٹر ارشاد حسین نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ تھانے دار صاحب، جب ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر سب نے اپنے ماسٹر کی تائید کی تھی، مگر چمکیلی اور لیاقت کی تائید میں دوسروں جیسا دمخم نہیں تھا۔ اس وقت میں نے ان دونوں فنکاروں کے اس رویے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن چاندی کی پازیب منظر عام پر آ جانے کے بعد لامحالہ میرا دھیان اس طرف چلا گیا تھا۔ میں نے چمکیلی کے ایک پاؤں میں بالکل ایسی ہی چاندی کی پازیب دیکھی تھی۔ اس تناظر میں میں آپوں آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا عبد الرحمن کو ملنے والی پازیب چمکیلی کی ملکیت ہے؟ کیا چمکیلی اور لیاقت کسی بھی حوالے سے اس اجنبی شخص کے بہیمانہ قتل سے کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ دونوں خود کو بے گناہ نہیں سمجھتے؟ جبھی انہوں نے اپنے ماسٹر کے دعوے پر توانائی سے بھرپور تائید نہیں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسی نوعیت کے خیالات کی ادھیڑ بن کے ساتھ بے چینی سے عبد الرحمن کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کارخانہ قدرت میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ مالک کائنات نے ہر کام کے ہونے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، جس میں نینو سیکنڈ کی کمی بیشی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاک پروردگار کا بنایا ہوا سسٹم ایرر سے پاک ہے۔ عبد الرحمن 2 روز پہلے اس نقرئی پازیب کو پا چکا تھا، مگر وہ آج میرے پاس پہنچی تھی۔ میں اس تاخیر میں عبد الرحمن کی کوتاہی غفلت سے زیادہ اللہ کی کسی مصلحت کو کار فرما دیکھ رہا تھا، اور مجھے دیر آید درست آید کے مستاق اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ اس کیس کی تفتیش کے لیے پہلی بار کوئی ڈھنگ کا راستہ میرے سامنے آیا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد عبد الرحمن واپس آ گیا، اور وہ صرف چمکیلی کو لے کر نہیں آیا تھا بلکہ چمکیلی کے ساتھ لیاقت اور ان کا ماسٹر ارشاد حسین بھی تھانے پہنچ گئے تھے۔ لیاقت اور چمکیلی کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تو صرف چمکیلی کو بلایا تھا، لیاقت کا ساتھ لگ کر تھانے چلے آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ تھاندار صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ ارشاد حسین نے مجھے سلام کرنے کے بعد تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے چمکیلی کو کس لیے تھانے بلایا ہے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں نے تو صرف تمہاری سرکس کی ڈانسر کو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا تھا، اور تم دونوں بلا وجہ اس کے ساتھ چلے آئے ہو۔ خیر۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر ارشاد حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم اپنے سینڈوں کے ساتھ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر تم میں سے کسی کی ضرورت پیش آئی تو میں خود اندر بلا لوں گا۔ لیاقت اور ارشاد نے الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گئے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چمکیلی سے کہا۔ لمحاتی تردد کے بعد وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ چمکیلی کی عمر 27 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک درمیانے قد کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک خاص قسم کی کشش اور دلکشی پائی جاتی تھی، تاہم
ان لمحات میں وہ کافی ڈری سہمی دکھائی دیتی تھی۔ خوفزدگی کی اس کیفیت نے اس کے حسن میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ چمکیلی، کیا تم جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میں نے اس رقاصہ کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا تھانہ تمہارے سرکس سے چند گز کی دوری پر ہے۔ میں نے اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ پھر تم نے ایسی غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے عجیب و غریب آثار پیدا ہوئے۔ حد درجہ الجھن زدہ لہجے میں اس نے کہا، میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ دیکھو، میں نے بڑے رسان کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب کسی انسان کی کوئی قیمتی شے کھو جائے تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا ہوتی ہے تاکہ پولیس مذکورہ چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، وہ سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب۔ پھر تم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میری کون سی قیمتی چیز کھو گئی تھی؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے جی۔ میں یاد دلاتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر اپنی میز کی دراز میں سے چاندی کی پازیب نکال کر چمکیلی کو دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ 2-3 روز پہلے تم نے اس پازیب کو کہیں گم کر دیا تھا۔ وقوع کی دوپہر جب میں نے تم لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو تمہارے ایک پاؤں میں پازیب دکھائی دی تھی جبکہ دوسرے پاؤں میں مجھے پازیب نظر نہیں آئی تھی، اور تم ہمیشہ اپنے دونوں پاؤں میں پازیبیں پہن کر سرکس میں ڈانس کرتی ہو، ہاں یا نہ؟ میں نے ایک کے بعد ایک اندھیرے میں جو تیر چلائے تھے وہ جا کر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگے تھے۔ اس پازیب کو دیکھتے ہی چمکیلے کے چہرے کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، کیا میں اس پازیب کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ سکتی ہوں تھاندار صاحب؟ کیوں نہیں، ضرور، میں نے نرمی سے کہا، یہ تمہاری ہے، تم اسے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہو، مگر میرے سوالات کے درست جوابات دینے کے بعد۔ اور میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، پہلے اس امر کی تصدیق کر دو کہ یہ وہی پازیب ہے جو چند روز پہلے تم نے کہیں گم کر دی تھی۔ جی یہ وہی ہے تھاندار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میں ایک گہری اور اطمینان بخش سانس لے کر رہ گیا۔ میری وہ نفسیاتی چال 100% کامیاب رہی تھی۔ میں نے مذکورہ پازیب کو چمکیلی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی کر لو، اس کے بعد میں اپنے سوالات کا آغاز کروں گا۔ چمکیلی نے وہ پازیب مجھ سے لے لی، پھر اسے پاؤں میں پہنی ہوئی پازیب کے ساتھ رکھ کر دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، یہ 16 آنے میری ہی پازیب ہے، کیا میں اسے اپنے دوسرے پاؤں میں پہن کر دیکھ سکتی ہوں؟ ابھی نہیں چمکیلی، میں نے اس کی طرف ہاتھ دراز کرتے ہوئے کہا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دو، اس کے بعد یہ پازیب تمہاری۔ اس نے وہ پازیب میرے ہاتھ پر رکھ دی اور معذرت خانہ انداز میں کہا، میں نے اپنی پازیب کی گمشدگی کی آپ کو اطلاع نہیں دی، آپ مجھے معاف کر دیں تھاندار صاحب۔ تم بھی کیا یاد کرو گی چمکیلی، میں نے فراخ دلی سے کہا، میں نے تمہیں دل سے اور قانون سے معاف کر دیا، اب مجھے بتاؤ تم کہ یہ پازیب تم نے کہاں کھوئی تھی؟ مجھے یاد نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولی۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اسی میں تمہاری بھلائی اور نجات ہے۔ چند لمحات تک سوچنے کی حالت میں رہنے کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ ہی بتا دیں کہ میری یہ پازیب آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ عبدالرحمن مجھے بتا چکا تھا کہ اسے یہ پازیب جائے وقوع سے ذرا ہٹ کر سرکس والے میدان میں پڑی ملی تھی۔ میں نے چمکیلی کی زبان کھلوانے کی غرض سے نظریہ ضرورت کے تحت غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مجھے یہ پازیب اس نامعلوم ہندو جوان کی لاش کے نزدیک ہی پڑی ملی تھی۔ چمکیلی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور آنکھوں کی چمک قدرے ماند پڑ گئی۔ چند لمحات تک وہ مجھے
متذبذب نظر سے دیکھتی رہی اور پھر شاکی لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے قتل کی اس واردات میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو اس پردیسی مقتول کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، چمکیلی، اور یہی میرا کام بھی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، مجھے بتاؤ، تم بقوا کی رات سرکس والے بڑے ٹینٹ کے پیچھے کیا کر رہی تھیں؟ یہ نہیں کہنا کہ تمہاری بازیں اڑ کر خود ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ ان لمحات میں چمکیلی مجھے پائے رفتہ نہ جائے ماندن جیسی کیفیت میں گرفتار نظر آئی۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر واضح الفاظ میں کہہ دیا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ مجھے تمہاری زبان سے صرف سچ سننا ہے۔ ابھی تک تو میں تمہیں قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں سمجھ رہا، لیکن اگر تم نے مجھے چکر دینے کے لیے کسی قسم کے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی تو پھر میں تم پر ایسا کیس بناؤں گا کہ باقی کی زندگی جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے چکی پیستے گزر جائے گی۔ ڈانس وانس کا شوق تم صرف خواب میں ہی پورا کر سکو گی، وہ بھی اگر سونے کا موقع ملا تو۔ میری یہ دھمکی بڑا ٹھیک ٹھاک کام کر گئی۔ چمکیلی کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اس رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلی تھی، مگر اس طرف نہیں گئی جدھر سے آپ کو اس بندے کی لاش ملی ہے۔ تو پھر تم کس طرف گئی تھیں؟ سرکس والے تمبو کی دوسری جانب تھاندار صاحب، اس نے بتایا، جہاں سے ہمارے خیمے نظر نہیں آتے۔ سرکس والے بڑے شامیانے کے پہلو میں 3 خیمے ایک قطار میں لگائے گئے تھے، جن میں سے چھوٹے خیمے میں سرکس کے مالک ارشاد حسین کی رہائش تھی، اس کے بعد روبی اور چمکیلی والا خیمہ تھا، اور آخر والا خیمہ لیاقت، رفاقت اور بشیر کے استعمال میں تھا، یعنی لڑکیوں والا خیمہ باقی 2 خیموں کے درمیان واقع تھا۔ تمہیں آدھی رات کے وقت اس سمت جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، جہاں سے تم لوگوں کی رہائش والے خیمے دکھائی نہیں دیتے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بے دھڑک کہہ دیا، لیاقت سے ملنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں میں کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہوں تھانے دار صاحب، اس لیے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں لیاقت کو پسند کرتی ہوں۔ ماسٹر نے ہمیں سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ اگر اس کے سرکس میں کام کرنا ہے تو پیار محبت کے جھمیلوں سے دور رہنا ہوگا، اور اگر دور نہیں رہ سکتے تو پھر کام چھوڑ دیں۔ وہ لمحے بھر کو تھمی اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، اسی لیے ہمیں چھپ کر ملنا پڑتا ہے۔ کیا وہ سینڈو لیاقت بھی تمہیں چاہتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں پیار محبت کے خلاف نہیں ہوں چمکیلی، شرط یہ ہے کہ یہ تعلق پاکیزگی اور اخلاقیات کو پامال نہ کرے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے کبھی اخلاقی حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی، وہ فخری انداز میں بولی۔ آپ چاہیں تو لیاقت سے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چمکیلی، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ جو لوگ محبت میں خالص ہوتے ہیں وہ سچائی کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوانے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا تم میری اس بات سے اتفاق کرتی ہو؟ میں اپنے الفاظ کی تاثیر دیکھنے کے لیے مسلسل چمکیلی کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اور وہاں مجھے کسی قسم کی بے چینی، اضطراب یا الجھن دکھائی نہیں دی۔ یہ چمکیلی کے کھڑے ہونے کی دلیل تھی۔ وہ بڑی بہادری سے بولی، ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، بقوا کی رات تم دونوں نے سرکس والے بڑے شامیانے کے عقب میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر سوال کیا۔ چمکیلی مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکی تھی، اور اس امر کا اعادہ بھی کہ وہ کسی بھی صورت عہد شکنی نہیں کرے گی، سو اس نے میرے استفسار کے جواب میں بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ لگ بھگ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اور لیاقت بڑے تمبو کی اوٹ میں راز و نیاز میں مصروف تھے کہ میں نے اندھیرے میں ایک پراسرار حرکت دیکھی۔ میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے لیاقت سے پوچھا، وہ کیا شے ہے؟ لیاقت نے پلٹ کر اس سمت دیکھا جدھر میں نے اس کی توجہ دلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو کوئی انسان ہے،
جو زمین پر گھسٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو وہ شدید زخمی بھی ہے، اس لیے اٹھ کر اپنے قدموں پر چل نہیں پا رہا۔ ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے، میں نے لیاقت سے کہا۔ چمکیلی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، لیاقت نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہم سب کی نظروں سے چھپ کر اور ماسٹر کے علم میں لائے بغیر چوری چھپے یہاں مل رہے ہیں۔ اگر ہم نے شامیانے کے پچھواڑے جا کر اس گھائل آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ہماری یہ خفیہ ملاقات راز نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا تمہیں بھی اندازہ ہے؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، ایک تو اس سرکس سے ہماری ملازمت ختم ہو جائے گی، اور دوسرے ہم اس بندے کے معاملے میں بھی ملوث ہو جائیں گے۔ کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ ہم ہی نے اسے نقصان پہنچایا ہے، اور اگر وہ بد نصیب خدا نخواستہ چل بسا تو اس کی موت کا الزام بھی ہم پر ہی آئے گا۔ لہٰذا ہمیں پرائے پھٹے میں ٹانگ نہیں پھنسانا چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ لیاقت کی بات میری سمجھ میں آ تو رہی تھی، کیونکہ موجودہ حالات کے پیش نظر وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اندر سے میری خواہش تھی کہ اس مصیبت زدہ شخص کے کام آنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ بندہ کچی زمین پر اپنے جسم کو کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے سرکس والے بڑے تمبو کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ چمکیلی سانس سنوار کرنے کی غرض سے تھمی تو میرے ذہن میں موجود ایک اہم سوال کا جواب مل گیا، اور سوال یہ تھا کہ وہ اجنبی جوان ہندو اپنے سر پر کاری ضرب کھانے والے مقام سے اس جگہ تک کیسے پہنچا تھا جہاں اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا تھا۔ چمکیلی نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے اندازے کی تصدیق کرتا تھا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی، جس کے مطابق اس نامعلوم شخص کی موت سینے میں اتارے جانے والے خنجر سے ہوئی تھی، یعنی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگنے والی چوٹ نے اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا چمکیلی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک چھرچھری لیتے ہوئے بتایا۔ اسی وقت کھیتوں کی طرف سے ایک دراز قد آدمی نمودار ہوا اور وہ سیدھا زمین پر چت پڑے بندے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے بس اور لاچار انسان کے سینے میں چھرا گھونپ دیا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر میں تو کانپ گئی تھی۔ تھاندار صاحب، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کا خون ہوتے دیکھا نہیں تھا۔ چمکیلے نے بات مکمل کی تو میں نے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف و ہراس تو تھا ہی، میں نے اس کے پورے وجود کو لرزاں بھی پایا۔ میں نے نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، چمکیلی، کیا تم اس قاتل کو جانتی ہو؟ نہیں، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس کا حلیہ وغیرہ تو یاد ہوگا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولی۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور تمبو کے پیچھے اچھا خاصا اندھیرا بھی تھا۔ قاتل کی شناخت کے حوالے سے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھانے دار صاحب، اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ آخری جملہ اس نے واقعتاً ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے اس کیس میں وہ دل سے میری مدد کی خواہاں ہو۔ باہر گئے، میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں کہا، ممکن ہے لیاقت قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہو یا اس کے خال و خد لیاقت کے قابضے میں کہیں محفوظ ہوں۔ میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھانے دار صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں خود ہی لیاقت سے پوچھ لیتا ہوں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے اس سرکس کے ماچو مین لیاقت کو اپنے کمرے میں بلا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اندر آتے ہی معنی خیز نظر سے چمکیلی کو دیکھا تھا، اور اس کے دیکھنے میں نے ایک سوال پڑھ لیا تھا۔ وہ بے آواز سوال کچھ اس طرح تھا، چمکیلی، کیا تم نے تھانے دار کو ہماری محبت کے بارے میں بتا دیا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیاقت، میں نے تسلی آمیز انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں ماسٹر ارشاد حسین یا کسی بھی اور کو تم دونوں کے عشقیہ معاملات کے بارے میں ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ سمجھ لو کہ تمہارا یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا، لیکن
اس نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور میرے لیکن کے جواب میں قدرے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، تھاندار صاحب، آپ بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے ہیں؟ لیکن کے بعد آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے تمہارے راز کو راز رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے، اس کی بنیاد میری اس شرط پر ہے کہ تم دونوں بھی جواباً مجھ سے پرخلوص اور سچا کھرا تعاون کرو گے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، چمکیلی نے تو مجھے اپنے تعاون کا یقین دلا دیا ہے، اب تمہاری باری ہے لیاقت سینڈو۔ ماچو مین نے متذبذب اور سوالیہ نظر سے چمکیلی کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، تھاندار صاحب، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں اسے سمجھاتا ہوں، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا اور اسے نفسیاتی چال کی مار مارتے ہوئے اضافہ کر دیا، تم اس سرکس میں شیزوری کے کمالات دکھاتے ہو، تماشائی تمہارے دلکش کثرتی بدن کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، انہی کھیل تماشوں میں ایک خاص آئٹم فائر رنگ کے اندر سے خود کو گزارنا بھی ہے، اور تم یہ آئٹم اتنی کاملیت کے ساتھ کرتے ہو کہ لوگ تمہاری کارکردگی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ اشش کر اٹھتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اگر کبھی آپ کو کسی سرکس میں جانے کا موقع ملا ہو تو آپ نے رنگ آف فائر والے اس آئٹم کو ضرور دیکھا ہوگا۔ دو آدمی ایک ایسے دھاتی رنگ کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں جس کے اندر گولائی کی صورت میں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ سرکس کا ماچو مین دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور فائرنگ کے نزدیک پہنچنے کے بعد وہ کسی ماہر تیراک کے مانند ہوا میں غوطہ لگاتے ہوئے اس دھاتی رنگ کے اندر سے گزر کر صحیح سلامت دوسری جانب پہنچ جاتا ہے۔ اس کا یہ عمل کسی چیتے کی تیز رفتار جست کی طرح دیکھنے والوں کو مسرور و محظوظ کرتا ہے۔ جی تھانے دار صاحب، میرے استفسار کے جواب میں لیاقت اپنے سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آئٹم تو میں روزانہ کرتا ہوں۔ اس کام کے لیے تکنیک اور مشق کے علاوہ جسمانی طاقت، حاضر دماغی اور خاص طور پر بہادری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر رسانیت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم بڑی صفائی اور مہارت کے ساتھ روزانہ فائرنگ والا آئٹم کرتے ہو تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تم ایک نڈر، موقع شناس اور اعصاب و حواس کے مضبوط فنکار ہو، ہے نا؟ لیاقت کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی الجھن اور اضطرار مجھے بتا رہا تھا کہ وہ میری اس طولانی تمہید کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر بدقسمتی سے ابھی تک وہ کامیابی سے کافی دور تھا۔ سو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا، جی تھانے دار صاحب۔ لیاقت، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھوس انداز میں سوال کیا، اب تم اپنی تمام تر لیاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ وقوعہ کی رات جب تم اور چمکیلی اپنے خیموں سے دور اور قتل گاہ کے نزدیک پیار و محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے تو تم نے اپنی ان عقابی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ اور جو بھی دیکھا تھا اس سے تمہارے شاطر دماغ نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین پر بے بسی کی حالت میں لیٹے ہوئے شخص کے سینے میں جس بندے نے وقوعہ کی رات خنجر گھونپا تھا، اس کا قد، کاٹ، حلیہ اور وضاقتیں کیسی تھی؟ کیا دوبارہ دیکھنے پر تم اسے پہچان لو گے؟ تم کبھی یادداشت کے مالک ہو اور ایک درست اندازہ لگانے والے کھلاڑی ہو۔ جب تم فائرنگ کے اندر سے باحفاظت گزرنے کا حساب رکھ سکتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم بہتر انداز میں میرے سوال کا جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہو۔ وہاں اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، لیکن اس بندے کی جسامت اور قد بد کے حوالے سے میرے ذہن میں جو کچھ بھی محفوظ ہے، اس کی بنیاد پر میں اگر اس بندے کو دوبارہ دیکھوں تو اسے شناخت کرنے میں مجھے دقت نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ کر سکو تو پولیس ڈپارٹمنٹ پر تمہارا احسان ہوگا لیاقت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کل صبح اس سلسلے میں ایک شناختی پریڈ کا بندوبست کرتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ جیسا کہیں گے میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے خوشی ہوگی
اگر میں پولیس کے کسی کام آ سکوں، لیکن یہ کام کرنے سے پہلے ماسٹر کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ تھوڑی وضاحت کرو گے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر بعد میں ماسٹر کو پتہ چلا کہ اسے بتائے بغیر میں نے آپ کے ساتھ کوئی مہم جوئی کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو اسے یہ بات بہت بری لگے گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس جرم میں میری ملازمت بھی جا سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا ماسٹر اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیاقت، تمہارے ماسٹر کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کل صبح میرے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیاقت کی دیکھا دیکھی چمکیلی نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب وہ دونوں پلٹ کر جانے لگے تو میں نے کہا، ذرا اپنے ماسٹر ارشاد حسین کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کی ذہن سازی بھی کر دوں۔ کل کا دن ہم سب کے لیے کئی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیاقت اور چمکیلی نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ارشاد حسین کو اپنی ڈھب پر لانے میں مجھے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ میری بات بآسانی اس کے بھیجے میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ جب تک میری تفتیش کی گاڑی اپنی منزل کو نہ دیکھ لیتی میں ان سرکس والوں کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ 18 اپریل کی صبح میں نے مناتی کو تھانے بلا کر خصوصی ہدایات دیں۔ اس نے گاؤں میں جا کر یہ اعلان کر دیا، آج ٹھیک 10 بجے صبح اس گاؤں کے تمام جوان مرد سرکس والے میدان میں جمع ہو جائیں۔ سرکس والے جانے سے پہلے پولیس کی نگرانی میں اس گاؤں کے جوان مردوں کے لیے ایک خاص پروگرام پیش کرنے والے ہیں جو بالکل فری میں ہوگا، لیکن یہ سنسنی خیز کھیل دیکھنے کے لیے ایک پاس حاصل کرنا ہوگا جو سرکس کے داخلی دروازے پر دیا جائے گا۔ اس ہوشربا کھیل کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہے، یعنی 11 بجے سے 1 بجے تک، لیکن گیٹ پاس 10 بجے سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور 11 بجے یہ فری کی سہولت ختم کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس گاؤں کی آبادی لگ بھگ 500 افراد پر مشتمل تھی، جن میں کم و بیش 150 مرد ایسے تھے جن کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان تھیں، اور یہی لوگ میرا ٹارگٹ تھے۔ لیاقت نے نامعلوم شخص کے قاتل کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھیں وہ انہی 10 سالوں کے اندر اندر ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل سکندر علی کو میں نے گزشتہ روز مقتول کی فوٹوز کے ساتھ اس کے حوالے سے شناختی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ میرے تھانے کی حدود 12 سے 15 میل تک تھیں اور اس کے اندر کل 5 گاؤں آباد تھے۔ ایک دن میں اس پورے علاقے کا دورہ کرنا ناممکن کی حد تک مشکل تھا، اور سکندر علی مجھ سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ کسی اہم خبر کے ساتھ ہی لوٹے گا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کوئی چونکا دینے والی سنسنی خیز خبر اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ 3 روز پہلے والے واقعے نے گاؤں والوں میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ بھلا زمانہ تھا، ہر طرف امن و امان کی حکمرانی تھی۔ قتل و غارت گری جیسے واقعات خال خال ہی دیکھنے اور سننے کو ملتے تھے۔ گاؤں والے خوش تھے کہ ایک میلہ ان کی تفریح کا سبب بنا ہوا تھا، جس میں ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ بھی شرکت کر رہے تھے۔ صبح سے رات گئے تک وہاں رونق و چہل پہل رہتی تھی۔ ایسے خوش باش ماحول میں ایک اجنبی کی لاش کا ملنا اس میلے کی رونقوں کو تہوبالا کرنے کا سبب بن گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میلہ اجڑ گیا تھا۔ ان غیر یقینی حالات میں وہ اعلان کسی مردے میں روح پھونکنے کے مترادف تھا۔ گاؤں والوں میں جوش و خروش لوٹ آیا تھا، خاص طور پر جوان مرد بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کے لیے سرکس والے کوئی خاص پروگرام پیش کرنے والے تھے، اور وہ بھی بالکل مفت اور پولیس کی کڑی نگرانی میں۔ آج کل لوگ پولیس والوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ قصور پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کا ہے۔ میں پوری ڈپارٹمنٹ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی جرات بالکل نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ پولیس کے عمومی رویے نے عوام کے ذہن میں موجود
ان کے امیج کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب وہ ان پر پہلا والا بھروسہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسی خرابی کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ ہی آثار۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے سنا کہ سرکس والے پولیس کی نگرانی میں گاؤں کے مردوں کے لیے کوئی خاص شو دکھانے والے ہیں تو وہ جوک در جوک میلے والے میدان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میں نے ارشاد حسین اور اس کی ٹیم کو سب کچھ اچھے سے سمجھا دیا تھا اور خود بھی سرکس کے گیٹ پر موجود تھا۔ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل عبد الرحمان کو بھی لے آیا تھا، جو مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا میرے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سینڈو لیاقت ایک ساتھ تھے۔ میں نے گزشتہ رات کاغذ کی بڑی شیٹ کو کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے، جن میں ہر ٹکڑا سرکس کے گیٹ پاس کی حیثیت کا حامل تھا۔ ہمارے سامنے گاؤں کے جوان مردوں کی لائن قطار لگی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں بعض ادھیڑ عمر مرد بھی شامل تھے۔ اس خاص شو کی للک نے انہیں بھی گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا آئیڈیا کام کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے مرد سرکس کے اندر جا رہے تھے۔ سینڈو انہیں میرے بنائے ہوئے گیٹ پاس دے رہا تھا اور میں ہر طرح پاس پر اندر جانے والے مرد کا نام تحریر کر دیتا تھا۔ اس طرح ان مردوں کو لیاقت کے سامنے رکنے کا موقع مل جاتا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیاقت ان مردوں میں اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جس نے وقوعہ کی رات ایک زخمی اجنبی کے سینے میں خنجر اتارا تھا۔ یہ شناختی پریڈ جاری تھی اور میں اپنے مطلوبہ بندے یعنی قاتل کا انتظار کر رہا تھا۔ آج والا اسپیشل شو صرف چمکیلی کے انوکھے خوشگوار ڈانس اور روبی کے جسمانی کمالات کا تھا۔ سرکس میں شامل وہ دونوں حسین و جمیل لڑکیاں مردوں کی توجہ کا خاص مرکز رہی تھیں اور آج تو وہ ان پر اپنے حسن و جمال کی بجلیاں گرانے والی تھیں۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک مرد کو گیٹ پاس جاری کرنے کے بعد لیاقت نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، یہی بندہ ہے۔ لیاقت جس بندے کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس نے اپنا نام جمیل قریشی لکھوایا تھا۔ میں نے عبد الرحمان کو اپنے پاس بلا کر تحقیقانہ انداز میں کہا، ابھی جو بندہ سرکس کے اندر گیا ہے اس پر نظر رکھو۔ آپ جمیل قریشی کی بات کر رہے ہیں؟ عبد الرحمان نے پوچھا۔ ہاں وہی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عبد الرحمان اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ اس بندے کا نام بھی جانتا تھا۔ وہ اوکے ملک صاحب کہتے ہوئے جمیل قریشی کی جانب بڑھ گیا۔ عبد الرحمان کے جانے کے بعد میں نے لیاقت سے پوچھا، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ تم نے صحیح آدمی کی نشاندہی کی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری آنکھیں اور یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے وقوعہ کی رات اسی دراز کامہ شخص کو مقتول کے سینے میں خنجر گھونپتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم گاؤں کے جوان مردوں کو گیٹ پاس جاری کرتے رہو اور میں اپنے کام سے لگ جاتا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شام میں ملاقات ہوگی۔ جو آپ کا حکم سرکار، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں لیاقت کے پاس سے اٹھا اور عبد الرحمان کی جانب بڑھ گیا۔ اگر اس شناختی پریڈ میں لیاقت کے مشاہداتی حافظے نے بالکل درست کام کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس اجنبی ہندو مرد کے قاتل کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا تھا۔ عبد الرحمان نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک جگہ رک گیا۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، جمیل قریشی پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اوہ، تو تم اسے جانتے ہو؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اس نے جواب دیا۔ میں نے جمیل قریشی کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے اس کی بیوی کا ذکر بھی کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ کل جب میں نے چاندی کی پائل آپ کے حوالے کی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی تو بتایا تھا کہ ایسی ہی پائل گاؤں کی ایک عورت بھی اپنے پاؤں میں پہنتی ہے۔ وہ مجھے یاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اسی عورت کو دیکھ کر میری بیوی سعدیہ کو بھی پائل پہننے کا شوق اٹھا تھا، لیکن افسوس کہ میں ابھی تک سعدیہ کو ویسی پائل دلا نہیں سکا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا،
میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ جمیل کی بیوی تمہارے گاؤں کی واحد عورت ہے جو اپنے پاؤں میں چاندی کی پازیب پہنتی ہے۔ ہاں جی، اس سانولی سلونی عورت کا نام روشنی ہے اور وہ اسی جمیل قریشی کی بیوی ہے، عبد الرحمن نے بتایا۔ مگر جو پازیب تم نے مجھے دی تھی وہ تو سرکس والی ڈانسر چمکیلی کی تھی، میں نے کہا۔ وقوعہ کی رات اس کی پازیب ادھر میدان میں گر گئی تھی جو اگلی صبح تمہیں وہاں سے ملی تھی اور 2 دن کے بعد تم نے مجھے دے دی۔ اسی پازیب کا دامن پکڑ کر تو ہم اس وقت اجنبی شخص کے قاتل کو چھاپنے اس سرکس میں آئے ہیں۔ میں یہ تفصیل تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جی ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے تو جمیل قریشی کے حوالے سے اس کی بیوی روشنی کی پازیب کا ذکر کر دیا تھا۔ ویسے جمیل قریشی، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ عبد الرحمن نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہیں وہ کیسا نہیں لگتا؟ میرا مطلب تھا، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، کہ اس نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہو۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس کا بتاؤ بہت اچھا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر عجیب سے لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ کو سینڈو لیاقت کی رپورٹ پر بھروسہ ہے؟ پورا بھروسہ تو نہیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کیس نے مجھے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ لیاقت اور چمکیلے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ گھپ اندھیرے میں کسی کرن کے مانند ہے۔ میں اس امید کی کرن کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم جمیل قریشی کو پکڑ کر تھانے لے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، سرکس میں اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ تم اس پر نظر جمائے رکھو، ہمیں جو بھی کارروائی کرنا ہوگی آنے والی رات میں کریں گے۔ لگتا ہے آپ کسی خاص چیز، کسی خاص موقع کا انتظار کر رہے ہیں ملک صاحب، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے گول مول جواب دیا اور کہا۔ عبد الرحمن، تم پائل والی عورت روشنی کے گھر والے جمیل قریشی سے دل بہلاؤ، میں واپس تھانے جا رہا ہوں۔ عبد الرحمن نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ سینڈو لیاقت کے نامزد بندے جمیل قریشی کے بارے میں ابھی تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے تناظر میں وہ خونی نظر نہیں آتا تھا۔ عبد الرحمن اور لیاقت کی جمیل قریشی کے بارے میں آرا کے اندر واضح اختلاف پایا جاتا تھا۔ عبد الرحمن کے مطابق جمیل ایک امن پسند، سلاجو اور بے حد شریف النفس انسان تھا، جبکہ لیاقت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وقوعہ کی رات اس نے جمیل قریشی کو نامعلوم اجنبی کے سینے میں خنجر گھونپتے دیکھا تھا۔ میں ان دونوں کی رائے کو یکسر رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ حقیقت جو بھی تھی وہ آج رات کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ میں سرکس سے نکلا تو داخلی دروازے پر ارشاد حسین سے میری ملاقات ہو گئی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ میرے قریب آ گیا اور احترام بھرے لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہاں ماسٹر جی، میں نے معتدل انداز میں کہا، میرا کام ہو گیا ہے، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کام ہو گیا ہے سرکار تو ہمیں بھی جانے کی اجازت دیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا۔ ابھی نہیں، آج کی رات آپ لوگوں کو اسی میدان میں اپنے خیموں کے اندر گزارنا ہوگی، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میرے کام کا ایک حصہ ابھی باقی ہے، کل صبح تم لوگ اپنے سرکس کو سمیٹ کر کہیں بھی جا سکتے ہو۔ ارشد حسین نے مجھ سے کوئی ضد بحث نہیں کی اور میں اس کا شانت تھپکنے کے بعد واپس آ گیا۔ سینئر پولیس کانسٹیبل سکندر علی دوپہر کے بعد اپنے خاص مشن سے واپس آ گیا تھا۔ آپ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لگا کر آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ وقت برباد نہیں ہوا ہوگا۔ میں آپ کی امید پر پورا اترنے کا وعدہ کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہوا تھا ملک صاحب، اس نے فخری انداز میں جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ دورہ کامیاب رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ مقتول کی شناخت والی گتھی کو آپ نے کھول دیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گتھی تو ابھی تک اپنی جگہ بندھی پڑی ہے ملک صاحب، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ 4 روز پہلے
जिस हिंदू मर्द को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था, वो हमारे थाने की हुदूद में मौजूद किसी भी गांव का रहने वाला नहीं था। किसी भी शख्स ने वो फोटोज देखकर मकतूल से शनासाई का इजहार नहीं किया। फिर आप किस हवाले से अपने दौरे को कामयाब करार दे रहे हैं? मैंने किता कलामी करते हुए तेज लहजे में इस्तफसार किया। मैंने तो कल आपको इसी काम के लिए यहाँ से रवाना किया था। आप वजह फरमा रहे मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगरचे मकतूल की शनाख्त वाला मामला अभी सुलझा नहीं, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो इस बंदे के कत्ल वाले मामले को हल करने में मददगार साबित हो सकती है। आप ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हैं सिकंदर अली? सिकंदर अली के इंकिशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मलिक साहब, वो रसान भरे लहजे में बोला। हमारी तहकीक के मुताबिक इस थाने की हुदूद में जितने भी गांव आते हैं, इनमें कोई एक भी हिंदू फैमिली आबाद नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, हमारी तहकीक यही बताती है कि तकसीम हिंद के बाद यहाँ के सारे हिंदू हिजरत करके उधर मशरक़ी पंजाब चले गए थे। हमारी इस तहकीक में एक छोटी सी खामी है मलिक साहब, सिकंदर अली ने गहरी संजीदगी से कहा। हम यही समझ रहे हैं कि जब पाकिस्तान अपने वजूद में आ गया तो यहाँ के हिंदू और सिख सरहद पार यानी मशरक़ी पंजाब चले गए थे और वहाँ के मुसलमान मगरबी पंजाब यानी यहाँ आ गए थे। ऐसा यकीनन हुआ था, मगर इस दौरे में मुझे एक तजर्बाकार बुढ़े बाबा ने बताया है कि हमारे थाने की हुदूद में अब भी एक औरत ऐसी है जो हिंदू होने के बावजूद भी एक मुसलमान के घर में इसकी बीवी की हैसियत से रह रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है मलिक साहब कि वो राजदाराना अंदाज में बोला, वो हिंदू औरत हमारे इसी गांव में रहती है और इसके शौहर का नाम जमील कुरैशी है। सिकंदर अली के इंकिशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया और मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा, लेकिन जमील कुरैशी की बीवी का नाम तो रोशनी है। मैं कल से इसी बंदे पर काम कर रहा हूँ। सर्कस में काम करने वाले एक शख्स लियाकत ने मुझे बताया है कि इसने वकुआ की रात सर्कस के बड़े शामियाने के अकब में जमील कुरैशी को मकतूल के सीने में खंजर घोंपते हुए देखा था। वो जमील कुरैशी से तो वाकिफ नहीं था, लेकिन इसका हुलिया लियाकत को याद रह गया था। मैंने कांस्टेबल अब्दुर्रहमान को जमील कुरैशी की निगरानी पर मामूर कर रखा है। आपकी इस बात से तो लगता है कि वो बुढ़ा बाबा 16 आने ठीक ही कह रहा था, सिकंदर अली ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मुझे भी तो बताएं कि इस तजुर्बेकार बंदे ने आपसे क्या कहा है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। उसका कहना यह है कि जमील कुरैशी यहाँ का मकामी नहीं है, सिकंदर अली वजाहत करते हुए बोला। साल डेढ़ साल पहले वो मशरक़ी पंजाब से इस हिंदू औरत के साथ यहाँ आया था और सबको यही बताया है कि वो औरत इसकी बीवी है। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस सियाने बाबे ने मुझे मशवरा दिया है कि हम इस नुक्ते को जहन में रखकर तफ्तीश करें तो मकतूल की शनाख्त के सिलसिले में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपके इस सियाने का नुक्ता खासा जानदार है, मैंने सिकंदर अली से कहा। अब्दुर्रहमान सर्कस में जमील कुरैशी का साया बना हुआ था, यकीनन वो अब भी उसके साथ ही लगा होगा। पहले मैंने यही सोचा था कि आज रात में हम कार्रवाई डालेंगे, लेकिन आपने जो कुछ बताया है इसकी रोशनी में इन दोनों मियाँ बीवी पर अभी और इसी वक्त हाथ डालना होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर कहा, मुझे इस बात का एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन ये काम आपसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में और कोई कर भी नहीं सकता। आप फ़ौरन जमील कुरैशी के घर की तरफ रवाना हो जाएं। वो सर्कस से निकलकर अपने घर पहुंच चुका होगा। मैं इन दोनों मियाँ बीवी को अपने सामने थाने में देखना चाहता हूँ। मैं समझ गया मलिक साहब, वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। आप तसल्ली रखें, मैं आपके हुक्म की तामील करने जा रहा हूँ। सिकंदर अली की बात अपनी जगह, लेकिन इन लम्हात में मैं तसल्ली नहीं रख सकता था, इसलिए उठकर अपने कमरे में टहलने लगा।
اس تجربے کار بڈھے بابے کے انکشافات نے مجھے بے قرار کر دیا تھا۔ پولیس کی تفتیشی گاڑی اگر صحیح سمت میں رواں دواں ہو تو اسے اس کی منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک سیانے تجربے کار بابے کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان میاں بیوی کی حقیقت جاننے کی غرض سے جو چال چلی وہ حیرت انگیز طور پر کامیاب رہی تھی۔ سکندر علی اور عبد الرحمن جمیل قریشی اور روشنی کو 1 گھنٹے کے بعد ہی اپنے ساتھ تھانے لے آئے تھے، لیکن میں نے فوری طور پر ان سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے عملے کی مدد سے ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہی کیس میں ملوث 2 افراد کو بیان سے پہلے 2 مختلف مقامات پر قید کرنا ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہے جو انہیں اعصابی طور پر توڑ کر رکھ دیتا ہے، پھر ان کی زبان کھلوانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے مغرب کی اذان کے بعد انہیں باری باری اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوالات کیے۔ ویسے جب انہیں تھانے لایا گیا تھا تو میں نے ان کے چہروں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ روشنی کی آنکھوں میں مجھے الجھن اور پریشانی نظر آئی تھی، جبکہ جمیل قریشی حد درجہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس سے میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ پہلے میں نے جمیل قریشی کی بیوی سے پوچھ تاچھ کی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی تو میں نے اس کے سراپے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دلکش خال و خط کی مالک ایک سانولی عورت تھی۔ میں نے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، روشنی، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ روشنی، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا پیدائشی نام تو جوتی تھا جی، اس نے بتایا، مگر جمیل سے شادی کے وقت میں نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک ہندو لڑکی ہو۔ میں شادی سے پہلے ہندو تھی، اس نے جواب دیا، لیکن جمیل کی محبت میں نے اپنا دھرم بدل لیا اور مسلمان ہو گئی۔ تبھی مولوی صاحب نے میرا نام روشنی رکھ دیا تھا۔ وہ مولوی صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ سرحد کی دوسری طرف مشرقی پنجاب میں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کی شادی ہندوستان میں ہوئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اور بعد میں تم لوگ پاکستان آ گئے تھے؟ جی، ایسا ہی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے لوگوں سے بغاوت کر کے جمیل سے شادی کی تھی اور دھرم بھی بدل لیا تھا، اس لیے وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ جمیل نے کہا کہ ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے، سو ہم 1.5 سال پہلے یہاں آ گئے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ 4 روز پہلے سرکس والے میدان میں ایک ہندو مرد کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ ہندو کون تھا جسے کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا؟ میں نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں مرنے والے کو نہیں جانتی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے مقتول کی فوٹوز نکال کر روشنی کے سامنے میز پر پھیلا دیں اور تحقیقانہ انداز میں کہا، انہیں غور سے دیکھو۔ مذکورہ تصاویر پر نگاہ پڑتے ہی روشنی کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک بیدار ہوئی، پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بے ساختہ بول اٹھی، یہ تو اجے کمار ہے۔ کون اجے کمار؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اجے مجھ پر مرتا تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، لیکن وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اسی لیے میں نے اجے کے بجائے جمیل سے شادی کی اور پاکستان آ گئی۔ یہ اجے کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سینے میں یہ چھرا کس نے گھونپا ہے؟ اجے تم پر مرتا تھا، جبھی تو وہ تمہارے قدموں میں مرنے کے لیے انڈیا سے پاکستان آ گیا تھا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ میں اسی مقتول ہندو مرد کے کیس کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میری بات کا یقین کریں، میں اجے کے یہاں آنے یا اس کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ منت بھرے نظر سے مجھے تکنے لگی۔ روشنی، مجھے تمہاری بات کی سچائی کا یقین ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہیں دوشی نہیں سمجھتا، اس لیے تم جا کر آرام کرو، تم سے میں تھوڑی دیر کے بعد بات کر لوں گا۔ روشنی سے سوال و جواب کے بعد یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی۔
کہ اس اجنبی ہندو مقتول اجے کمار کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ روشنی کے بعد میں نے جمیل قریشی کو اپنے پاس بلایا۔ تھاندار صاحب، آپ نے ہم میاں بیوی کو کس جرم میں تھانے میں بٹھا رکھا ہے؟ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کا بدتمیزانہ انداز مجھے پسند تو نہیں آیا، لیکن میں اپنے غصے کو پی گیا اور خشک لہجے میں کہا، بس ایک معمول کی کارروائی ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ کیسی کارروائی؟ اس نے چوکنا نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ روشنی نہیں بلکہ جوتی ہے، میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جوتی کسی اجے کمار نامی شخص کی بیوی تھی جسے تم 1.5 سال پہلے مشرقی پنجاب سے بھگا کر یہاں لائے تھے، اور اب تم میاں بیوی کی حیثیت سے ادھر رہ رہے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ جوتی نے میری خاطر اسلام قبول کیا تھا اور میری محبت میں وہ روشنی بن گئی تھی۔ ہم نے باقاعدہ شادی کی تھی۔ جوتی کبھی بھی اجے کمار کی بیوی نہیں رہی تھی، وہ تو اجے کمار سے نفرت کرتی تھی۔ آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکایا ہے تھانے دار صاحب۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں شرعی اور قانونی میاں بیوی ہیں۔ دیکھو جمیل، میں تمہاری اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ کسی نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا۔ کون؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا۔ وہ نامراد کون ہے جو ہماری ہستی بستی زندگی کو اجاڑنا چاہتا ہے؟ اس نامراد کا نام اجے کمار ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آج صبح یہاں آیا تھا، یہ ساری باتیں اسی نے مجھے بتائی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا، وہ گڑبڑا کر رہ گیا اور بکھرے ہوئے انداز میں بولا، اجے کمار تو ادھر انڈیا میں ہے۔ اگر اجے کمار انڈیا میں ہے تو میں نے مقتول کی تصاویر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے درست لہجے میں استفسار کیا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ان تصاویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تاہم اس نے ڈھٹائی کا دامن نہ چھوڑا اور کمزور سے لہجے میں بولا، میں اس بندے کو نہیں جانتا، لیکن روشنی نے تو اسے اجے کمار کی حیثیت سے پہچان لیا ہے۔ میں نے خشم آلود نظروں سے اسے گھورا۔ اسے مغالطہ ہوا ہوگا تھانے دار صاحب۔ جمیل قریشی کے اس جواب پر اس کی سرکاری خاطر داری تو بنتی تھی۔ میں نے اسے اپنے عملے کے حوالے کر دیا۔ جمیل بنیادی طور پر ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے وہ میرے عملے کے سامنے آدھا گھنٹہ بھی نہ ٹک سکا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کے اقبالی بیان کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے، تھانے دار صاحب، اجے کمار بہت ہی برا انسان تھا۔ جب روشنی سے میری شادی ہو رہی تھی تو اس نے باشگاف الفاظ میں مجھ سے کہا تھا، جوتی اگر میری نہیں ہو سکتی تو پھر میں اسے کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس دنیا کے آخری کنارے تک اس کا پیچھا کروں گا اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ اب تو اس کا قتل اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس نے اپنا دھرم بھی چھوڑ دیا ہے۔ اجے کمار کی یہ دھمکی میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے چند روز پہلے جب میں نے اسے میلے میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، قبل اس کے کہ وہ میری روشنی کی جان لیتا۔ موقع ملتے ہی میں نے اس کا خنجر اسی کے سینے میں اتار دیا اور مجھے اس کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مجھ سے پہلے وہ 2 رہزنوں کے ہاتھوں لگ گیا تھا اور انہوں نے اجے کو شدید زخمی کرنے کے بعد لوٹ لیا تھا۔ میں اس وقت کھیتوں میں موجود تھا اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جمیل، وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انسان بہت جلد باز ہے اور وہ جلدی میں ہمیشہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کے بعد درست فیصلہ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ اگر تم چاہتے تو اجے کمار کو دیکھتے ہی سیدھے میرے پاس آ جاتے اور مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیتے، میں خود اسے دیکھ لیتا اور تمہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لینا پڑتا۔ لیکن وہی بات کہ تصویر کے یہ دونوں رخ ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتے اور میں اسے انسان کی زندگی کا 2 طرفہ کہتا ہوں۔
وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے دو طرفہ نہیں بلکہ دو سینگ کہا ہو جو اچانک میرے سر پر نکل آئے ہوں۔ افسوس کہ وہ اب بھی غلط اندازہ لگا رہا تھا۔